مسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله تعالى في سورة اللقمان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ترجمہ ہے: سورہ ابراہیم موبائل آیت کے ساتھ بھی نمبر پڑھ سکتے ہیں. لے کر ہونے کی بات نہیں ہے. موبائل ہے، کوئی اللہ نے چھین لیا تم سے. میں نے موبائل ہے، موبائل تو ایسی منحوس شاہدہ چیز ہے. باجی، آپ کا موبائل کا مائک کھلا ہوا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 14. ترجمہ ہے: اور تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید دوں گا، اور اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب انتہائی شدید ہے. سورہ لقمان جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں: میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو، برے کام سے منع کرو، اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کرو. بلا شبہ یہ سب باتیں بڑی ہمت کے کام ہیں. اور ازرائے تکبر، لوگوں سے اپنے گال نہ پھلانا اور نہ ہی زمین میں اکڑ کر چلنا، کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور شیخی خور کو پسند نہیں کرتا. اور اپنی چال میں اعتدال ملحوظ رکھو اور اپنی آواز پست کرو. بلا شبہ سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ بہترین کتاب عطا فرمائی ہے جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس کتاب میں آنے والے احکامات کی امپلیمنٹیشن سمجھائی ہے کہ ان احکامات کو کس طریقے سے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے یعنی سنت پر کس طرح سے ڈھانکنا ہے، کس طرح سے ڈھالنا ہے، کس طرح مولڈ کرنا ہے، کس طرح ہمیں صبح و شام گزارنے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک جو صحابی اور صحابیات ہیں، ان کی زندگی بھی میرے اور آپ کے لیے رہنمائی کے لیے کافی ہے. آج ہمیں جو سبق ملتا ہے ان آیات سے، اور جو آج ہمارا ٹاپک ہے سینسیٹیو پیریڈز کا، کہ بچے
اپنے ماں باپ کو خاموشی سے آبزرو کرتے ہیں اور وہ ان سے ہر وہ چیز لیتے ہیں جو ماں باپ نے کبھی سوچی نہ تھی، یعنی ان کے بات کرنے کا طریقہ، ان کے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ، ان کی چال، ان کا انداز، ان کے الفاظ، ہر ایک چیز ماں باپ کی وہ کاپی کرتے ہیں۔ تو ان حالات میں کس طرح کی ماں مطلوب ہے، ان حالات میں امت مسلمہ کے لیے وہ کون سے بنیادی اصول موجود ہیں جن کے اوپر عمل پیرا ہو کہ ہم وہ بہترین مائیں بنیں جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سب کچھ تبلیغ بن جائے، سب کچھ خیر بن جائے اس بچے کے لیے۔ کیونکہ چھوٹا بچے کو ہم لیکچر نہیں دے سکتے، چھوٹا بچہ وہ لیکچر سن کے عمل نہیں کر سکتا، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ لیکچر سننا بھی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے نا جسے ہم کہتے ہیں ایگو، ہر بندے کے اندر ہوتا ہے کہ مجھے ہی باتیں کیوں سنا رہی ہوں، وہ اس کو کیا سمجھتا ہے کہ میں اتنا برا ہو گیا ہوں کہ مجھے باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی ان خیر کو عمل کر کے دکھا دیا جو دوسروں کے لیے غیر محسوس طریقے سے تبلیغ کا باعث بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، اعلیٰ اخلاق قرآن گواہی دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تک اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بہترین اخلاق۔ تو یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے بہترین طریقہ زندگی ہے، بہترین نمونہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ اور جو آج ہم نے ورڈز پڑھی ہے سورہ ابراہیم میں کہ اگر آپ گریٹفل رہیں گے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شکر گزار رہیں گے تو یہ آپ کے اندر چیزیں آئیں گی۔ کیونکہ جب انسان اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے تو وہ ضرور شکر گزار ہوگا۔ جب ایک انسان اپنی ساری سکسس کو، اپنی کامیابیوں کو، اپنے اللہ نے جو جو نعمتیں اس کو دی ہیں اس کو اپنی محنت کا ثمرہ سمجھتا ہے کہ میرے کرنے سے آیا ہے، تو وہ کبھی بھی شکر گزاری سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ پھر دوسری اس کے اندر جو برائی آئے گی وہ یہ آئے گی کہ وہ اکڑنے لگے گا، وہ اپنے آپ کو متکبر جانے گا کہ یہ میں اتنا بڑا ہوں، میری اپنی محنت تھی، میری اپنی صلاحیتیں تھیں، تو دیکھو میں کہاں پہنچ گیا اور آج میں اتنا 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 ارن کر رہا ہوں۔ اور وہ اپنے سے نیچے لوگوں کو کیسے دیکھے گا؟ ایک دوسری مخلوق سمجھ کے ٹریٹ کرے گا، جسٹ لائک فرعون۔ آج دیکھیں ہمارے گھروں میں ایسا فرعون والا رویہ موجود ہے۔ دوسرا، خصیم و مبین، وہ انتہائی جھگڑالو ہو جائے گا، ہر بات پہ دوسروں سے لڑنا شروع کرے گا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو حق پر جانتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حق سمجھنے لگا ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں جس چیز سے جڑی ہوئی ہیں وہ شکر گزاری ہے۔ ایک شکر گزار ماں اتنے پیاری نسل کو پروان چڑھاتی ہے کہ جس کا ہمیں تصور ہی نہیں۔ میں آپ کے سامنے بس ایک صحابیات میں سے ایک صحابیاں ہیں، ان کی اگزامپل رکھوں گی، اور ان کا نام تھا ام سلیم، اور یہ سٹوری سب نے سنی ہے، اور ہم نے سنی اور ہم نے کہا یہ ان کا صبر تھا، بھائی ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ میرے لیے اور آپ کے لیے نا بہت سارے زندگی کے پہلو کھول دیتے، جس میں حضرت ام سلیم جو ہوتی ہیں ان کا ایک بچے کی طبیعت خراب ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، سانس بند ہو جاتی ہے، اس پہ وہ کپڑا ڈال دیتی ہیں کہ ابھی میرا شوہر آئے گا، وہ سفر سے تھکا ہارا آئے گا، ایک تو وہ ویسے ہی پریشان ہے، پھر میں اس کو مزید پریشان کروں، تو وہ کہتی ہیں رہنے دو اس بات کو، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ اب شوہر کے لیے وہ سجتی ہیں، سنورتی ہیں، اتنے بڑے صدمے کے بعد کہ اس میں میرے شوہر کا کیا ہے؟ اس کا حق ہے کہ وہ مجھے دیکھے، اس کا حق ہے کہ وہ میرے پاس سکون حاصل کرے، وہ اپنے بچے کی خاطر اپنے شوہر کو حق دینا بھولی نہیں، شوہر کا حق اس کو یاد رہا۔ ہم میں سے کتنی خواتین ہیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم اپنے شوہروں کے لیے ریڈی ہوتی ہیں، ہم اپنے شوہر کے لیے اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھتی ہیں، ہم اپنے شوہروں کے لیے ان کی پسند کی باتیں کرتی ہیں، چاہے ہمارا دل چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا۔ وہ سجتی ہیں، سنورتی ہیں، کھانا رکھتی ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اور دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ حق زوجیت ادا کرتے ہیں۔
اور جب وہ ان تمام چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں اپنے شوہر کو کہتی ہیں کہ اگر تمہارے پاس کسی کی امانت ہو اسے وہ واپس لینا چاہے تو تم دے دو گے؟ انہوں نے کہا بالکل، وہ اس کی چیز تھی، اس نے واپس لے لی۔ کہا کہ تمہارا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، وہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اسے واپس لے لیا۔ اور یہ ساری سچویشن ان کے بڑے صاحبزادے حضرت انس بن مالک جو ان کے پہلے شوہر سے پیدا ہوئے تھے وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے کہ میری ماں نے اس سچویشن کو کس طرح ٹیکل کیا۔ یہ کتنی شکر گزار عورت ہے، یہ کتنی صابر عورت ہے، یہ کتنی سچویشن کو سمجھ کے اس نے ہر کسی کا حق ادا کیا۔ اور یہ پورا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی برکہ کی دعا کی، اور ہوا بھی یہی کہ اللہ نے اس سے بہتر بیٹا ان کو عطا کیا۔ تو مائیں اتنا بڑا کردار ادا کرتی ہیں ایک فیملی کے لیے۔ ان کی اپنی ذات، ان کی ایک ایک چیز، ان کا اٹھنا بیٹھنا بولنا، ہر چیز بچہ اڈاپٹ کرتا ہے، کیونکہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کو سپر ہیرو سمجھتا ہے کہ ان سے زیادہ اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہی سپر ہیروز جب ان کے سامنے دھوکہ دہی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو وہ اندر سے کیا ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب بچہ اندر سے ٹوٹتا ہے نا تو وہ اپنے اندر پوری زندگی کی خلا رکھتا ہے، اور یہ اثر اس کی پوری زندگی پہ آتا ہے، اللہ ماشاء اللہ وہ اپنے آپ کو کسی اور تھراپی کے ذریعے درست کر لے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ کوئی افسانوی باتیں نہیں ہیں، یہ پریکٹیکلی خواتین نے اپنی زندگیوں کو اس طرح سنوارا تھا، اور اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کیا تھا، اور صبر و شکر کا ایک عملی نمونہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ انشاءاللہ آج ہم انہی سینسیٹیو پیریڈز کو انشاءاللہ سمجھیں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہترین فہم عطا کرے، اور ہمیں وہ بہترین مائیں بنائیں جو بہترین نسلیں اٹھائیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیں۔ اوور ٹو میم۔ السلام علیکم، جزاک اللہ بینش، بہت شکریہ، آپ بہت پیارا بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اور میرے علم میں بھی اور مجھے بھی آپ کی طرح قرآن سے اٹیچ کر دے، جیسے آپ کا شوق اور آپ کے پڑھانے کا ہے، اس طرح ہم سب کو بھی یہ شوق عطا کرے اور علم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے سائیکالوجی کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور آج کا یہ سیشن کنٹینیوٹی ہے ان 15 سیشنز میں سے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ یقین کریں کہ ہماری زندگی میں اگر قرآن ہے اور اللہ کی بات شامل ہے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یقیناً آسانی کرے گا، اور اس میں مجھے بالکل بھی شک نہیں، کیونکہ میں تھوڑا بہت اپنے تجربے سے آپ کو جو بتا رہی ہوں وہ بہت تھوڑا ہے، لیکن اصل علم آپ کو اور اصل ہمت اور طاقت اور رہنمائی ہر چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اللہ کے کلام پڑھنے سے آتی ہے۔ پھر وہ جو آپ علم کے طور پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کے جس کونے سے بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً پرووائڈ کرے گا، اگر آپ اللہ کے کلام سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر آپ گائیڈنس اللہ سے مانگ رہے ہیں تو وہ خود بخود آپ کے لیے ان لوگوں کو جوڑتا چلا جائے گا جو آپ کی اس میں آپ کے لیے مدد ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا ذریعہ ہوں اور میرا علم بہت تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنا اور سننا اور اس پہ عمل کرنے کا توفیق دے۔ میں صرف تھوڑی سی باتیں شیئر کر رہی ہوں آج آپ سے۔ کیا ہے آج کا ٹاپک ہمارا؟ بینش نے بالکل مینشن کیا سینسیٹیو پیریڈز، اور سینسیٹیو پیریڈز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اس کا کنیکشن بناؤں گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دعا خاص طور پہ کہ یہ سارے کام ہم صرف اللہ کی ہی لیے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی
كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. O my Lord, expand for me my breast and ease for me my task, and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹاپک میں کہہ لوں کہ ایک چھوٹا سا ٹرائنگل ہے جس کے اندر ہم مونٹیسری میں ڈفرینٹ قسم کے ٹرائنگلز ایکسپلین کرتے ہیں مونٹیسری فلاسفی کے حساب سے نا. تو ایک ٹرائنگل ہے، اس میں گائیڈ ہے، انوائرمنٹ ہے اور بچہ ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک ٹرائنگل میں نے آپ کے لیے بنایا ہے جس میں موم، می اینڈ اللہ. تو آپ نے ہوم دیکھا، ہوم کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ موم ہے، اور ایم کو آپ پلٹ کے دیکھیں تو وہ وائف ہے. تو ایک کوئن کے دو رخ، تو موم اینڈ وائف ٹوگیدر. مگر کیا آپ کو پتا ہے کہ آخر میں HOME میں ہوم میں کون ہے؟ اس میں می ہے، ME می. یہ می وہ بچہ ہے جو کہ آپ کے اور میرے ذریعے سے اس دنیا میں آیا ہے. تو جو اللہ نے جن نے ہمارے تھرو ہمارے رحم کو مطلب کو ذریعہ بنایا اور وہ بچہ اس دنیا میں آیا، تو یہ وہ می ہے، یہ وہ می وہ بچہ ہے. اور وہ کیا کہتا ہے جب وہ 3 کرائسس سے گزرتا ہے؟ تو یہ ایک پریپریشن ہے جس سے میں کہوں کہ سینسٹیو پیریڈ بہت انٹینس ٹاپک ہے. اتنا انٹینس ہے کہ اگر میں اس سے جڑے حقائق آپ کو بتانا شروع کر دوں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اس لیے کیونکہ جیسے میڈیسن ہوتا ہے نا، آپ نے میڈیسن میں ڈسکوریز کری، جیسے کہہ لیں جب تک ٹائیفائڈ بیماری تھی ایک ٹائم پر اس کا علاج بھی نہیں تھا اور ڈیتھ بھی ہوتی رہی، رائٹ؟ تب بھی اللہ کا حکم سے ہوا. اتنی 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 اس کی پریکاشنز کہہ لیں، یا پھر آہستہ آہستہ میڈیسنز کے اس ورلڈ میں آپ کے لیے وہ انجیکشنز آنے لگے کہ اینٹی باڈیز پیدا ہونے لگے، بیماریوں سے لوگوں کو آسانی ملنے لگی، اور اب وہ اتنی انٹینس یا اتنی مشکل نہیں رہی ہے، رائٹ؟ اب لوگ سروائیو کر جاتے ہیں. تو یہ میڈیسن کے ورلڈ کا ایک انوینشن ہے، اور اللہ کے حکم سے یہ چیزیں آتی رہتی ہیں. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ چائلڈ سائیکالوجی کا مونٹیسری ورلڈ کے تھرو سے ایک آپ کو ایسپیکٹ پتہ چل رہا ہے. یہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے کہ جو کہ آپ کو پتہ چلے کہ اچھا بچے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. یا اللہ تو کتنا غفور الرحیم ہے، تو نے بچے کو اتنی انرجیز کے ساتھ پیدا کیا اور میں تو اس کی انرجیز کو سمجھ ہی نہیں پائی. میں اس کا ریلیشن آپ کو اس طرح بتاتی ہوں، یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ کیوں ہونا ضروری ہے. وہ ماں جو اپنے پیٹ سے بچے کو پیدا کرتی ہے وہ کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے. محبت میں کوئی شک نہیں، لیکن کبھی کبھار ہم نا علم ہونے کی وجہ سے اس کو وہ چیزیں دے دیتے ہیں، یا وہ ایکسپیرینس سے گزار رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے لیے صحیح نہیں ہوتے. لیٹس سے فار ایگزامپل، میں آج کل ایک بہت ہی کامن چیز ہے موبائل، جس کو بچوں کے ہاتھوں سے لینا بہت مشکل ہے، یقیناً مشکل ہے. میں اس اسٹریس کو بھی سمجھ سکتی ہوں، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے لیے اس بات کو آسان کرے. لیکن جب آپ کو اس کے نقصانات کا پتہ چلے گا، آپ تب اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ میرے لیے آسان بنا دے، یا اللہ میرے لیے آسان بنا دے، کیونکہ یہ فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں اور سمجھیں کہ اس سے ہمارے ینگ جنریشن جو کہ ہے آنے والی مسلم امہ کے بچے تباہ ہو رہے ہیں. اور آپ جتنے بھی سائیکالوجسٹ سے سنیں گے یا آپ ایکسپرٹ سے سنیں گے جو کہ ہیومن مائنڈ سے کسی بھی طریقے سے ریلیٹڈ ہے، آپ یہ سنیں گے کہ اس کے نقصانات کئی زیادہ ہیں. اور اسپیشلی اس ٹینڈر اور جینٹل ایج میں، جبکہ اس بچے کو خود اپنا صحیح غلط نہیں پتہ ہے.
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے سپرد کیا ہے کہ اب آپ اس کو لک آفٹر کرو کیونکہ یہ دنیا میں آ گیا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں کہ آپ کو کتنا چیلنجنگ ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ سے موبائل لینا۔ تو ایسا کیا میں کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے، یہ ہر کوئی کہتا ہے موبائل لے لو، موبائل لے لو، مگر تو پھر کرو کیا؟ پھر کرو کیا؟ تو ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتی ہوں۔ آپ ہی میں سے ایک پارٹیسپینٹ ہیں، کنسرنڈ مدر، ایک جو ہم نے واٹس ایپ پہ گروپ بنایا ہے، اس میں سے ہی ایک پارٹیسپینٹ ہے جو میرے ساتھ ہیوسٹن کی ایک ماسک میں گئی تھی، اور وہ بہت پیاری مسجد تھی، اور میں نے ان کا انداز دیکھا، میں ان سے بہت سیکھتی ہوں الحمدللہ۔ تو ہم دونوں مسجد گئے تھے جمعے کی نماز کے لیے، ہم دونوں ایز اے رول ماڈل کے لیے بچے کے لیے گئے تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ لڑکوں کا مسجد میں جا کے نماز پڑھنا کتنا ضروری ہے، تو میرے ساتھ میرا ٹین ایجر میرا بیٹا تھا اور ان کے ساتھ ان کے بچے تھے، تو ہم مل کے گئے نماز پڑھنے۔ تو انہی کو دیکھتی ہوں، وہ بہت پیاری طریقے سے، کہہ لیں آپ، ہمارے پاس اس ویسٹرن ورلڈ میں ہمیں تبلیغ کا ہمیشہ رخ اختیار کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کی کوئی بھی بات پھیلانے کے لیے نا اپنے اندر ایسی تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل سے قبول کر لے۔ یہ ان کی پیاری بات ہے، میں شیئر کر رہی ہوں۔ ان کا نام ایس بی ہے، تو ایس بی نے 2 سکارفز خریدے، اور ایک یہاں مسجد کے باہر سٹال لگا ہوا تھا، تو 2 سکارفز خریدے اور ایک چھوٹا سا عطر کہہ لیں وہ خریدا۔ اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں خریدا، بس مجھے یہ پتا ہے انہوں نے خریدا۔ تو پھر ہم اندر چلنے لگے، تو میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ نے یہ کس کے لیے لیا؟ تو کہنے کی ابھی ایک خاتون آئی تھی، وہ اسٹال پہ رکی تھی اور وہ یہ عطر لینا چاہ رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ ان کے پاس کیش نہیں تھا، تو وہ بغیر عطر لیے چلی گئی۔ تو میں ڈھونڈوں گی انہیں اندر، کیا پتہ وہ مجھے اندر مل جائے تو میں ان کو یہ عطر دے دوں گی۔ مجھے بڑی انٹرسٹنگ یہ بات لگی کہ وہ اتنے غور سے آبزرو کر رہی ہوتی ہیں، اور مونٹیسری میں ہم آبزرویشن پہ بہت فوکس کرتے ہیں، اور یہ ان کے تبلیغ کا طریقہ تھا۔ میں نے کہا بہت پیارا آپ کا طریقہ ہے، چلیں چلتے ہیں اندر چلتے ہیں۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا، وہ عورت انہیں اندر نہیں ملی۔ پھر انہوں نے مجھ سے ایک ایسی بات شیئر کری کہ میں خود بڑی حیران رہ گئی۔ میں نے ان سے کہا اب تو وہ مل نہیں رہی، تو کہتی ہیں آمنہ، اللہ نے جس کو دلوانا ہے نا اس کو دلوا دے گا۔ میں نے تو نیت کری ہے دینے کی، اور عطر دینا یا خوشبو دینا سنت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند ہے خوشبو، اور وہ کبھی بھی اس تحفے کے لیے انکار نہیں کرتے تھے۔ تو میں تو سنت ادا کروں گی، اور جب وہ لینا چاہتی تھی نہیں ملی، تو اللہ نے جس کو دلوانا ہوگا وہ دلوا دے گا۔ میں ان کی اس ادا کو مجھے بہت پسند آئی۔ خیر ہم ساتھ بیٹھے، اب آپ یقین کریں گے کہ ہم کو آبزرو کرنا ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں نا، ہم بچوں کو آبزرو کرتے ہیں، اور کیونکہ ایز اے ٹرینر مجھے ٹیچرز کو لائیو ایگزامپلس دینے ہوتے ہیں کہ کیا ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں، ہم اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں، یا ہم اس میں اپنی کیا وزڈم استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اس پہ ہم سکھا سکیں۔ تو آپ یقین کریں گے میرے برابر میں ایک مدر بیٹھی تھی، اور ان کے 2 بچے تھے۔ کتنے خلوص سے وہ ماں اپنے ان بچوں کو مسجد لے کر آئی، رائٹ؟ اس کے الٹے ہاتھ کی طرف اس کی بیٹی تھی، اور اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف اس کا بیٹا تھا۔ بیٹا 6 سال کی عمر کا ہوگا، اور جو بیٹی تھی وہ تقریباً 9 یا 10 سال کی عمر کی۔ 10 سال کی عمر کی بیٹی بہت اچھے سے ادب و آداب سے ساتھ ہی بیٹھی تھی، جڑی بیٹھی تھی، اور خطبہ ہو رہا تھا، اور وہ بہت اطمینان سے خطبہ سن رہی تھی۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ مینٹل انڈیپینڈنس کی ایج ہوتی ہے جس میں بچہ بہت شوق سے سیکھ رہا ہوتا ہے، بہت شوق سے، یعنی کہ کوئی بھی آپ وزڈم کی بات، کوئی بھی آپ اسلامک واقعہ شیئر کریں، یا آپ کسی بھی قسم کی علم کی بات کریں گے نا، کیونکہ یہ اس کی مینٹل انڈیپینڈنس کا ٹائم پیریڈ ہے، تو وہ بہت غور سے بیٹھی ہوئی سن رہی تھی۔ ویئرز وہ جو 6 ایئرز والا بچہ تھا وہ بہت چلبلا تھا، ظاہری سی بات ہے، وہ موومنٹ اس میں سینسٹیو پیریڈز چل رہے ہیں، اور وہ سینسٹیو پیریڈ اسے خاص طرف لے کے جا رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسکل اس بچے میں 0 to 6 میں کیوں دی ہے۔ ہم ابھی، آپ یاد رکھیں کہ ہم ابھی بھی 0 to 6 میں ہی ہیں، ایج گروپ سیم ہے، لیکن ہم مختلف انرجیز کی بات کر رہے ہیں نا۔ تو ہمارا پچھلا ٹاپک تھا ابزرون مائنڈ، ہمارا اب جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے سینسٹیو پیریڈ۔ لیکن سینسٹیو پیریڈ سے پہلے میں آپ کی پریپریشن کر رہی ہوں، یہ بھی ایک مونٹیسری کا ایک بہت پیارا اصول ہے، کہتے ہیں انڈائریکٹ پریپریشن۔
انڈائریکٹلی پریپیئر کر رہی ہوں آپ کو اس ٹاپک کے لیے. اس کی امپورٹنس میں آپ کو آگے چل کے ساتھ ساتھ بتاؤں گی ضرور. تو انڈائریکٹلی آپ کو پریپیئر کر رہی ہوں سینسٹیو پیریڈ کے لیے. تو اب اس بچے میں سینسٹیو پیریڈس چل رہے ہیں. کیا کیا؟ سینسٹیو پیریڈ فار لینگویج، سینسٹیو پیریڈ فار موومنٹ، سینسٹیو پیریڈ فار ٹائنی آبجیکٹس، سینسٹیو پیریڈ فار آرڈر، اور اس طرح کے اور کئی ہیں. میں ہر دفعہ ہر کسی کو ٹچ کروں گی. خاص طور پہ ابھی 2 کی بات کر رہی ہوں جو کہ ہے سینسٹیو پیریڈ فار لینگویج اینڈ سینسٹیو پیریڈ فار موومنٹ. اور چلیں آپ ٹائنی آبجیکٹس کا بھی میں تھوڑا بہت ٹچ کروں گی. تو اب آپ دیکھیں، آپ بہت باریکی سے ٹائنی آبجیکٹس آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ وہ بہت باریکی کی بھی چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے اور خود بخود سیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص پیریڈز دیے ہوئے. اس خاص پیریڈ میں وہ ان چیزوں پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. جیسے ایک بہت چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھیں گے کہ مجھے اور آپ کو وہ اینٹ نہیں نظر آ رہا ہوتا، لیکن اس چھوٹے بچے کو جو کہ 0 to 6 ایئرس کے ٹائم پیریڈ میں ہوتا ہے، اسے وہ اینٹ نظر آتا ہے. اور اگر وہ بہت چھوٹا ہوگا نا، تو وہ جیسے 0 to 2 ایئرس والی ایج میں، تو وہ اس کو پک کرنے کی کوشش کرے گا. انکانشیس ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ میں ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ اینٹ مجھے کاٹ لے گا، تو وہ اسے پک کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ سینسٹیو پیریڈ فار ٹائنی آبجیکٹس میں اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹریکٹ کریں گی. زمین پر پڑے ہوئے کوئی بھی آبجیکٹس ہیں یا انسیکٹ جیسے جس کی میں بات کر رہی ہوں، اور وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرے گا بغیر سوچے سمجھے کہ یہ مجھے کاٹ سکتا ہے. ویرز جو 3 to 6 ایئرز ہے، وہ تھوڑا کوشیس ہوگا، کیئرفلی اس کو پک کرے گا کسی شاید اینولپ میں یا کسی پیپر میں، اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. ضرور ابھی بھی ایکسپیریمنٹ وہ ضرور کرے گا، کیونکہ وہ اگین ایبزاربن مائنڈ ٹائم پیریڈ میں اور سینسٹیو پیریڈ فار ٹائنی آبجیکٹس. تو آپ اس ایج گروپ کے بچوں کو دیکھیں گے کہ وہ انسیکٹس میں بہت انٹرسٹ لیتے ہیں، اور آپ انہیں گارڈن میں لے کے جائیں، پارک میں لے کے جائیں، تو انہیں وارم اور چلتے پھرتے جو یہ انسیکٹس ہیں وہ بڑے اٹریکٹ کرتے ہیں، اور وہ انہیں کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ تھوڑا سا کوشیسلی اٹھائیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر وہ اینٹ اٹھا رہے ہیں یا کچھ اٹھا رہے ہیں تو وہ انہیں کاٹ سکتا ہے نا. تو یہ فرق ہے انکانشیس ایبزاربن مائنڈ اینڈ کانشیس کانشیس. تھوڑا سا ایک ریویژن سمجھنے ہو گئی آپ کی، ریکال ہو گیا. لیکن کیونکہ سینسٹیو پیریڈ فار ٹائنی آبجیکٹس چل رہا ہے، تو وہ اس کو غور کر رہا ہے. اب میں اس کو نوٹ کر رہی ہوں، اور وہ بچہ مستقل ہل رہا جل رہا ہے. تو ماں نے آسانی کے لیے موبائل ہاتھ میں دے دیا کہ چلو آ تو رہا ہے نا، مسجد میں آ رہا ہے اور ساتھ بیٹھے گا، چلو کوئی بات نہیں، کچھ تو اس کے کان میں آواز جائے گی. اور موبائل ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ یہ نا دوسروں کو تنگ بھی نہیں کرے گا. تو آپ یہ دیکھیں، میں پھر کہتی ہوں کہ ماں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے جو بیسٹ تھا وہ بچے کے لیے کیا، اور اس کو وہ ایکسپیرینس کرنے کے لیے دیا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ سینسٹیو پیریڈ فار ٹائنی آبجیکٹس میں بھی ہے، سینسٹیو پیریڈ فار موومنٹ میں. تو یہ اس کے لیے بڑی نارمل سی بات ہے کہ وہ 0 to 6 میں ہل رہا جل رہا ہے زیادہ، اور اس کو وہ کیسے کنٹرول کریں. تو میں اور آپ اس سیشنز میں اس لیے ہیں کہ ہم اس کے آلٹرنیٹ سمجھیں. تو اب آپ کہیں گے کہ یا اللہ شکر ہے کہ ہمیں موبائل کے علاوہ بھی کچھ ہم دے سکتے ہیں. تو جیسے آپ پلیز اس کے لیے کوئی ایسا کنسٹرکٹیو قسم کی چیز ساتھ رکھ کے لا سکتے ہیں. میں آپ کو سجیسٹ اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے جو چیز اس کو موبائل پہ یوز کرتے ہوئے دیکھی وہ بہت ہی الارمنگ تھی، جو اس بیچاری موم کو پتہ بھی نہیں تھا. اگر اس موم کو پتہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کو وہ موبائل نہیں دیتی اس وقت. اور اس موبائل پہ ایک گیم چل رہا تھا. اس گیم میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھے. ایک اسکرین کے اوپر والے حصے میں تھا اور ایک اسکرین کے نیچے والے حصے میں تھا. اور اوپر والے حصے میں ایک لڑکا ایک لڑکی کو فلاور دیتا ہے، اور وہ اس سے اٹیچ ہو جاتا ہے. اس کے بیچ میں ایک ہارٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ کانکر کر لیتا ہے. پھر وہ اسکرین کے نیچے والے حصے میں چلا جاتا ہے، تو ایک دوسری لڑکی آ جاتی ہے اور اس کو وہ ہارٹ، وہ فلاور دیتا ہے، اور وہ کانکر اس کو کر لیتا ہے. اب مجھے نہیں پتا وہ سینسٹیو پیریڈ فار ٹائنی آبجیکٹس میں بھی ہے، وہ سینسٹیو پیریڈ فار موومنٹس میں بھی ہے، اور وہ سینسٹیو پیریڈ فار لینگویج میں بھی ہے. جب وہ اتنی تیزی سے اتنی باریک سے باریک چیز آبزرو کر کے لے رہا ہے، تو مجھے نہیں پتا اس کے مائنڈ میں کیا میسج جا رہا ہوگا. پھر ایک اسکرین آتی ہے جس میں سے وہ خاتون بالکل ہٹی جاتی ہے جو پہلی والی ہے، اور پھر وہ اندر کسی خاتون کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ گرافکس ہیں گیم کے،
اور ماں کو پتہ بھی ہی نہیں ہے کہ اس کا بچہ موبائل میں کس گیم کو کھیل رہا ہے. اور آپ یقین کریں یہ میں پورے وقت دیکھتی رہی. پھر میں نے اپنے ساتھ میں، کیونکہ ظاہر بات ہے میرے ساتھ میری کولیگ گئی نہیں تھی مسجد، تو میں نے ان کو یہ دکھایا کہ دیکھیں بچہ ہے، کیا کریں. میرا بڑا دل کیا کہ میں کسی طرح اس ماں کو بتا سکوں کہ کچھ اور اس کو دے دینا. مطلب آپ کوئی لیگو لا سکتے ہیں، یقین کریں لیگو لا سکتے ہیں آپ، وہاں پہ بیٹھے بھی بلاکس لے کر آ سکتے ہیں. مسجد میں کوئی آپ کو روکے گا نہیں، اور مسجد میں اللہ کے حکم سے اللہ کے ہی لوگ آتے ہیں، اور آنے چاہیے بچے، کیونکہ یہ بچے آبزرو کریں. تو اگر وہ کھیل رہا، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اگر باقی لوگ سمجھتے ہوں گے، میں چاہتی ہوں کہ لوگ سمجھیں کہ ان کے بھاگنے دوڑنے کو بھی مائنڈ نہیں کرنا چاہیے، کہ وہ بچے سیکھ رہے ہیں نا. اور بلاکس لے کر آئیں، کنیکٹرز آتے ہیں بڑے خوبصورت قسم کے، اور بلکہ کچھ نہیں تو میں آپ سے کہتی ہوں چھوٹا سا کچن سیٹ لے آئیں. آپ یقین کریں لڑکے بھی بڑے شوق سے کھیلتے ہیں، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا کہ یہ ٹوائز لڑکے کے ہیں کہ لڑکی کے ہیں. ہر قسم کے سیناریوز اور سچویشن سے بچے گزرتے ہیں. تو کچن سیٹ بچہ بھی کھیل سکتا ہے اور بچی بھی کھیل سکتی ہے. تو کچن سیٹ آتے ہیں اور اتنا انوالو ہو جاتے ہیں اس میں کہ مجھے اور آپ کو وہ کھانا پکاتے دیکھتے ہیں نا، تو وہ کنٹینرز لا سکتے ہیں آپ، چھوٹے بڑے کنٹینرز لا سکتے ہیں. یہ ساری وہ پریکٹیکل ٹپس ہیں جو میں آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ اس پہ فوکس کریں پلیز. نہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، نہ بچہ آپ سے مانگے گا. کچھ کہہ دیں او میں بھول کے آ گئی، اور لائک کیونکہ آپ چاہتی ہیں کہ وہ مسجد آیا ہے تو وہ فوکس کرے خطبے پہ، تو آپ پھر اس کو یہ چیزیں آپ لا سکتی ہیں. اور یہ 0 to 6 ہے، آپ یقین کریں ابھی بھی آپ کے قابو میں ہے یہ بچہ، اور بہت پیار سے آپ کی محبت سے یہ باتیں سیکھ سکتا ہے. اور پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ اس معاملے میں نہ اپسیٹ ہوا کریں، نہ غصہ ہوا کریں، کیونکہ بہت پیار سے سمجھایا کریں. ہاں بیٹا میں جانتی ہوں، لیکن وہ میں گھر بلائی، یا جو بھی اسٹریٹجی آپ کے سمجھ میں آتی ہے اس وقت، لیکن میں نے آپ کو کچھ ٹپس دے دی ہیں کہ یہ آپ کو چیزیں لانی چاہیے. تو اب میں ڈائریکٹلی ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی مدر کی، یقین کریں، کیونکہ مجھے بڑا خوف آتا ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو میرے بات کرنے سے. بجائے اس کے کہ میں ان کی غلط چیز کو پوائنٹ آؤٹ کروں، مجھے اتنا اچھا لگا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو ساتھ لے کر آئی ہیں. اللہ نے ان کو یہ اتنی ہمت اور طاقت دی، اور مجھے نہیں پتا کس کس مشکل سے گزر کے وہ اپنی بچے کو لے کر آئی ہوں گی. عورتوں کا ڈرائیو کرنا بھی آسان نہیں ہوتا، مردوں کے ساتھ آنا بھی آسان نہیں ہوتا. ہر کسی، ہمیں نہیں پتا کس بیک گراؤنڈ سے. تو میں مسجد میں آنے والے کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتی کہ اب یہ تو تم نے غلط کیا. لائک فوری سی ہٹ ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں کہ نہیں یا اللہ کیا کریں. تو ان کے ہی ذہن میں آیا، انہوں نے ان کو وہ 3 چیزیں دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ 3 چیزیں ہیں میرے پاس، میرے ہاتھ میں، آپ اس میں سے کیا لینا چاہیں گی. تو انہوں نے، یقین کریں، وہ عطر ان خاتون نے لے لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ایک گروپ ہے کنسرنڈ مدرس کے نام سے، واٹس ایپ گروپ، آپ جوائن کرنا چاہیں گی. تو پھر انہوں نے ان کو وہ نمبر دیا، اور اب میرے اور آپ کے ساتھ ہیں وہ. اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول کرے، کیونکہ میں صدق کے دل سے ان کی اس محنت کو سراہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو ہمت کر کے مسجد لے کر گئیں. اور اللہ تعالیٰ میرا اور ان کا اور ہم سب کا سفر جاری رکھے اس میں، کہ ہمیں ٹپس سمجھ میں آتے رہیں کہ ہم بچوں کو کیسے ہینڈل کریں گے انشاءاللہ. چلیں، یہ واقعہ صرف آپ کو پریپیئر کرنے کے لیے تھا. انڈائریکٹ پریپریشن فار سینسیٹیو پیریڈس. سینسیٹیو پیریڈس کے دوران ہی، جیسے کہ 0 to 6 ایئرس کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس میں the 3 crisis is the central idea in the work of Dr. Silvana Montanaro. آپ اس کو بالکل اگر آن لائن جا کے سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ملے گا، the 3 crisis، جو کہ ڈاکٹر سلوانا مونٹینارو کے تھرو ہے. ٹھیک ہے، یہ بک ہے انڈرسٹینڈنگ دا ہیومن بینگ، اور 1991 کی پبلش ہے. یہ جو 3 کرائسز ہیں، یہ خاص بچے کی لائف میں آتے ہی آتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں ٹرانزیشنز. اور کہتے ہیں نا کہ ٹرانزیشنز آسان نہیں ہوتی. تو یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ میں کہتی ہوں یہ آسان نہیں ہوتا بچے کے لیے. اس کا مجھے اور آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگین یہ ہے ٹورڈز انڈیپینڈنس ہی. کیا ہے کہ بچہ انڈیپینڈنس کی طرف جا رہا ہے. ہم پورے ٹائم اسی پہ بات کریں گے کہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے.
اور اگر ہم اس کو اسلامک وے سے انڈرسٹینڈ کریں تو میں اور آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے اور اس بچے نے رہ جانا ہے، رائٹ؟ اور میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا ہم اپنے بچے کو وہ سکلز دے کے جا رہے ہیں جو کہ اس کے لیے ضروری ہوں گے میرے اور آپ کے بغیر؟ تو ڈیفینیٹلی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اس گروپ میں جو میں بات کرتی ہوں، کیونکہ یہ گروپ اللہ کی خاطر جڑا ہے۔ آپ سب بینش سے قرآن کی تفسیر سیکھتے ہیں، اور یہ یقیناً بہت آپ لوگوں کی محنت ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلا سٹیپ تو لے ہی لیا ہے کہ آپ قرآن سے جڑ گئے ہیں اور آپ تفسیر بھی سیکھ رہے ہیں، اور آپ اپنے بچوں کو وہ گھر میں وہ ماحول دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دنیا کا ہر علم آپ کو ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی چیز نہیں ہے، آپ اس کو نیٹ پہ جا کے سرچ کریں گے، آپ کو 3 کرائسس ملیں گے ضرور، ٹھیک ہے؟ اور اس کو میں ایکسپلین کروں گی، آپ کے لیے آسان کروں گی، تاکہ جب آپ میرے سمجھانے کے بعد اس کو پڑھیں گے یا دیکھیں گے، کہیں پہ بھی ریڈ کریں گے، تو آپ کنیکشن بنا سکیں گے۔ تو کرائسس آف برتھ کیا ہے؟ 0 منتھ سے ہم کہتے ہیں یہ وہ کرائسس ہے جو کہ 0 to 9 منتھس تک رہتا ہے۔ تو ہم ایک کہتے ہیں نا کہ 0 to 9 منتھس پیٹ کے اندر کا، کہ مدرز ووم کے اندر کا ٹائم پیریڈ۔ تو ایک ٹائم پیریڈ ہے 0 to 9 منتھس جو کہ ایکسٹرنل یعنی کہ باہر کا ٹائم پیریڈ ہے۔ یہ 0 to 9 منتھس بچہ کوشش کر کے اللہ اس کو دیتا ہے۔ یہ سائیکالوجسٹ کہیں گے کہ بچہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے باہر آ رہا ہوتا ہے، اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس کی برتھ بہت ہی میریکل ہوتی ہے۔ ہمارے لیے بچے کا پیدا ہونا ایک میریکل ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھیں تو اگر وہ جو کہ جن کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، اگر وہ اس کو میراکولس مومنٹ سمجھتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو تو اور کہیں زیادہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ معجزہ ہے اور ایسے ہی نہیں ہو گیا، اللہ نے وجہ بنائی ہے، اور آپ کو جو ذمہ داری دی ہے وہ کسی وجہ سے دی ہے نا۔ تو 0 to 9 منتھس آپ کے لیے بڑا تکلیف دہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور آپ یقین کریں بچے کے لیے اس سے کہیں زیادہ، کیونکہ میں اور آپ جو ہیں وہ اس فلوئڈ سے نہیں نکلے ہوتے، ہم اور آپ ایڈلٹ سے ہم بہت ساری چیزیں برداشت کر سکتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک میچورٹی کے لیول پہ پہنچا دیا ہے، اور جب ایک ماں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے وہ یقیناً ایک میچورٹی کے لیول پہ ہوتی ہے، اور اس کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑی ذمہ داری دے دی ہے۔ اب اس ذمہ داری کو آسان کیسے بنانا ہے؟ تو سب سے پہلی چیز ہے آپ قرآن سے جڑیں گے، آپ خود بھی ایک ٹائم ریسیٹیشن کریں گے، اور ریفلیکشن کا ایک ٹائم نکالیں کہ میں نے روز ایک آیت پڑھنی ہے اور اس پہ ریفلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ 0 to 9 منتھس جو کہ بات کا ہے آسان کرے گا۔ اس میں بہت تیزی سے بچہ سینسیٹیو پیریڈز کے تھرو بہت ساری چیزیں ایبزورب کر رہا ہے آپ سے، آپ کے منہ سے بولنے والا ایک ایک ساؤنڈ اس کو دکھ رہا ہے اور وہ اس پہ فوکس کر رہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے میں کہوں کہ کسی نے فلیش لائٹ آن کر دی ہے اور چاروں طرف اندھیرا ہے، اور وہ کس لینگویج کو کیپچر کر رہا ہے۔ اس کی ایک مثال میں اس طریقے سے دے سکتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے اچھے سے کہ آپ کا بچہ بھونکتا نہیں ہے، جبکہ وہ بھونکنے کی آواز بھی سن رہا ہے۔ اگر تو اس کے انوائرمنٹ میں کوئی ڈاگ ہے، اگر کوئی اس کے انوائرمنٹ میں پیٹ کیٹ ہے، تو وہ میو کیوں نہیں کرنا سیکھ رہا؟ اگر وہ اس کے انوائرمنٹ میں کوئی برڈ ہے گھر میں، تو وہ چرپنگ کیوں نہیں سیکھ رہا؟ برڈ چرپ کیوں نہیں سیکھ رہا؟ یا وہ کوئی بھی دوسری ساؤنڈ کیوں نہیں منہ سے پروڈیوس کرتا؟ یہ ہیومن ساؤنڈ ہی کیوں ہے؟ جو کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ تو اللہ میرے اور آپ سے کہتا ہے غور کرو۔ تو یہ ایک سائنسی تحقیق ہے، ریسرچ سے پروو ہوئی ہے کہ بچے میں سینسیٹیو پیریڈ فار لینگویج موجود ہے۔ وہ 0 ایئرس سے مطلب یہ اس کا ایئر جب سے ڈیولپ ہوا ہے ماں کے پیٹ میں، اس وقت سے ہی وائسز سن رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب وہ بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کو جتنے بھی ارد گرد بڑے ہوتے ہیں ان کی وائسز سے وہ ایک طریقے سے فیملیئر ہوتا ہے، اور سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ وہ وائس اس کو ایلین وائس کی طرح سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے اس وقت، لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اس وائس سے بہت جلدی کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ پریپریشن۔ تو مدرز ووم کے اندر ہی اسے انڈائریکٹ پریپریشن مل رہی تھی، یعنی دنیا میں آنے کی تجربہ حاصل کرنے کے لیے ایک انڈائریکٹ پریپریشن جو میں نے اور آپ نے نہیں بنایا، اس کے لیے یہ انوائرمنٹ اللہ نے بنایا۔ انڈائریکٹلی
وہ دنیا میں آنے کے لیے پریپیئر ہو رہا تھا. تو اس کو سارے چیزیں دی گئیں، کان، آنکھ، ناک، اس کی پوری 5 سینسز اس کی اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہی اس کو وہ ساری دی. تو کان کی صلاحیت بھی دی نا، لسننگ بھی دی لینگویج کے لیے، اور سینسٹیو پیریڈ تبھی سے ایکٹیو ہو گئے فار لینگویج. تو صرف کیا تھا، جو ساؤنڈز تھی لینگویج کی وہ انہیں ڈفرینٹ طریقے سے سمجھ میں آ رہی تھی. جیسے انہوں نے ڈاکٹر ماریہ نے ایلین وائس کی ایگزامپل دی ہے، ویسے وہ کیا ہو سکتی ہے. تو میں می کیوں بول رہی ہوں، کیونکہ یہ بچے کا ایکسپیرینس ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، کہ بچے کو وہ ایلین وائسز لگتے ہیں. اب وہ دنیا میں آیا، وہ سب سے زیادہ اٹیچ کس سے ہوگا؟ ماں سے ہوگا. تو سب سے پہلے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ماں کی خوشبو، ماں کا لمس، ماں کا ٹچ، اس کے لیے یہ ضروری ہے. آپ یقین کریں کہ اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ آپ کے لمس سے اسے کیا کیا مل رہا ہے، تو کیا آپ اپنے ہاتھ میں موبائل رکھیں گے؟ کیا آپ کی توجہ کہیں اور جائے گی؟ آپ کی پوری توجہ اس بچے پہ مرکوز ہو جائے گی کہ مجھے وہ ہر طریقے سے سینس کر رہا ہے. مگر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہاسپٹل میں بھی پہلے ماں بچے کو پیدا کرنے کے بعد اپنے موبائل کے بارے میں کوشچن کر رہی ہوتی ہے. یہ میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ میرے لیے وہ بچہ ضروری ہے جسے میں فوراً اپنے سینے سے لگاؤں گی. یہ بہت دکھ والی بات ہے، لیکن میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کو اور اپنے ارد گرد انوائرمنٹ میں یہ چیزیں نظر آئیں گی. تو آپ نے فوراً بچے کو اپنے سینے سے لگایا، آپ ایک بہت نیچرل پروسیس ہے فیڈنگ کا، اور بہت پیارا طریقہ ہے کہ 2 سال لازمی فیڈ کریں. اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. جو اس کو نیوٹرینٹس آپ کے ملک سے مل رہے ہیں، وہ کسی اور اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے. تو وہ بہت ساری بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے نیچرلی. اور پھر آپ کے لمس سے آپ کی خوشبو اور آپ کو محسوس کرنا، کوئی دوسری عورت وہ کام کر ہی نہیں سکتی. یقین کریں، کبھی کبھار مجھے بڑا دکھ بھی آتا ہے کہ کوئی ماں اپنے بچے کو، چھوٹے سے انفنٹ کو جب ہینڈل کر نہیں پا رہی ہوتی. یہاں پہ تو ہم کسی کو ہیلپ بھی آفر کریں نا، تو وہ آفینڈڈ فیل کرتا ہے کہ میرے سے میرا بچہ لیا کیوں. یقین کریں، اس ماں میں وہ حس کیوں ہے؟ مجھے بتائے نا. یہ ماں تو اللہ کو جانتی بھی نہیں، تو کیوں ہے اس کی میں یہ کیوں آفینڈڈ فیل کرتی کہ نہیں تم نے کیسے میرے بچے کو مانگ لیا؟ کیا میں نہیں سنبھال سکتی اپنے بچے کو؟ تو میرے اور آپ میں وہ ماں کو جاگنا بہت ضروری ہے کہ میں کسی کو کیوں دوں، جب اس بچے کو میرا لمس چاہیے، اس بچے کو میری خوشبو چاہیے، اس بچے کو میرا سب کچھ چاہیے، تو میں کسی کو کیوں دوں؟ تو آپ کو یہ فیل کرنا ہے. 0 to 9 months بہت پیارا ٹائم پیریڈ ہے. اس میں اپنا آپ ڈیڈیکیٹڈلی اس بچے کے ساتھ لگائیں. میرے اور آپ کے لیے کوئی اور چیز پرائرٹی نہیں ہونی چاہیے. جب ہم ٹیچنگ ورلڈ میں جاتے ہیں تو میں ٹیچرز کو کہتی ہوں کہ یور فرسٹ پرائرٹی از یور ہوم. اگر آپ کو گھر میں کوئی مشکل آتی ہے، چھٹی لیں، گھر پہ بیٹھیں. بالکل ضرورت نہیں آنے کی. اللہ تعالیٰ نے بالکل کام کو آپ کے لیے ذمہ داری بنایا، مگر جب تک کہ آپ کمفرٹیبل زون میں، جب تک کہ آپ اللہ کے حکم سے نکل رہے ہیں اور اللہ کی آپ کو پوری مدد حاصل ہے. تو کسی کے بچے کے سیکریفائس پہ نہیں، آپ کا اپنا ٹائم ہے. اگر بہت ساری مدرس بالکل ٹیچنگ پروفیشن میں آنا چاہتی ہیں، بالکل آئیں اور سیکھتے رہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے صرف ان کے بچے نہیں، اور بھی بچے مستفید ہونے چاہیے. تو اب یہ 0 to 9 months کا جو ہے ٹائم پیریڈ ہے، بہت کرٹیکل ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ آپ کو پریگننسی لیو مل جاتی ہے. پتہ ہے کتنی ملتی ہے؟ میرے اور آپ کی سوچنے کی بات ہے کہ ان کو 18 months تک پریگننسی لیو ملتی ہے، اور کسی ایک پیرنٹ کو ایک وہ ملتا ہے، چاہے وہ فادر ہو چاہے وہ مدر ہو، کوئی بھی ایک چھٹی لے کے آف کر کے بیٹھے، اور اس کو گورنمنٹ پے کر رہی ہوتی. وہ یہ ذریعہ کس نے بنایا؟ میں اور آپ کو یہ کوشچنز نہیں کرنے چاہیے کہ گورنمنٹ پے کر رہی ہے. نہیں، اللہ پے کر رہا ہے، اللہ نے ذریعہ بنایا. یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی بات ہے کہ اگر آپ کا پکا یقین ہے اللہ پر، تو اگر یہ لوگ بغیر یقین کے بچے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، ان کے لیے تو ایک سیناریو بنا دیا نا، ایک انوائرمنٹ بنا دیا کہ ٹھیک ہے تم گھر بیٹھو، کوئی ایک گھر میں بیٹھے اور بچے کو لک آفٹر کرے. 18 months تک بچے کو گھر میں ایک پیرنٹ دیکھے. یہ یہاں ایک کامن چیز ہے جو ہر کسی مدر کو ملتی ہی ملتی ہے، یا اگر فادر اپلائی کرتا ہے تو ملتا ہی ملتا ہے. تو وہاں پہ تو ہمیں
اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے کسی ایک کو کرنا پڑے گا نا، رائٹ؟ اور بالکل کرنا پڑے گا. میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ نہیں کریں گی تو اللہ تعالیٰ کسی اور کو ذریعہ بنا دے گا، مگر اللہ نے کسی نہ کسی کو اس بچے کے لیے وہ رحم دینا ہی دینا ہے جو اس کے لیے درکار ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی انرجیز دی ہیں جو وہ لے رہا ہے مستقل. تو اس کے اندر سیلف ایک سینسٹیو پیریڈ فار لینگویج، فار موومنٹ، جو وہ مستقل اس کو ایک فلیش لائٹ کی طرح آن رکھتا ہے، اور وہ ہر بڑے کے منہ کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے. بہت بہت جلدی ساؤنڈز پک کر رہا ہوتا ہے. اس کی ساؤنڈز پک کرنے کی قوت اتنی تیز ہے کہ وہ جیسے ہی 1 ایئر کا ہوتا ہے ایبزارب کر رہا ہے 1 ایئر تک، اور 1 ایئر میں وہ فرسٹ ورڈ بول دیتا ہے. تو کیا آپ نے دیکھا کہ 0 to 9 months کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس میں آلریڈی اس کے ساتھ پین ہے. ہم کہتے ہیں نا ہر مشکل میں آسانی ہے، تو اس کی کیا آسانی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ وہ آلریڈی اللہ سے کنیکٹڈ ہے؟ اللہ نے فطری طور پہ اس کو اپنے سے کنیکٹڈ پیدا کیا ہے. می، موم اینڈ اللہ، اس ٹرائنگل میں اللہ کے بغیر تو وہ یہ سٹیپس لے ہی نہیں سکتا کرائسس کے. جب وہ 0 to 9 months کا ٹائم پیریڈ گزار رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو انرجیز دی ہوتی ہیں جو میں اور آپ نے نہیں دی ہے، وہ اس کے ذریعے سے سیکھ رہا ہوتا ہے ہر ایک عمل کو، کہ میرے فادر کیا کر رہے ہیں، میری مدر کیا کر رہے ہیں، وہ کیسے ایڈلٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت سے وہ لرننگ ڈال دی ہے. میں اور آپ، ہم ایک سیڈ ڈالتے ہیں ایک ایک گراؤنڈ میں، وہ پودا کیسا بنتا ہے میں اور آپ نہیں جانتے. اسی طرح بچہ ہے، بچے کو آپ کو ایک پودے کی طرح لینا ہے، اتنا ہی جینٹل، اتنا ہی کیئرنگ ہونا ہے اس کے لیے کہ یہ ایک سیڈ کی طرح ہے، جو میں دے دوں گا وہ ایک بیج کی طرح جا رہا ہے اس کے اندر. اب یہ پودا کس طریقے کا بنے گا یہ میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن ہم اللہ سے اچھی امید کرتے ہیں، اور ہم اللہ سے مستقل دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کو تو ویسا بنا دے کہ یہ تیرے لیے تیرا سلیو بن جائے. یا اللہ تیرا سلیو بن جائے، تو مجھ سے بھی وہ کام لے لے جو تجھے پسند ہے، اور تو اس بچے سے بھی وہ کام لے لے جو تجھے پسند ہے. اگر آپ یہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کا بچہ ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں سے اس کو وہ پیارا پودا بنائے گا جو دنیا میں آ کر اپنے ارد گرد کے لوگوں میں وہ بانٹے گا، جو ایک بینیفیشل سوسائٹی کا ایک حصہ بن سکتا ہے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو وہ کرتے ہیں، جو کہ سائیکالوجسٹ، میں کہتی ہوں کہ پھر اللہ کو اتنے جانتے نہیں، مگر ان کو یہ مائنڈ میں کیسے ڈالا، کس نے ڈالا؟ تو ان کے مائنڈ میں بھی اللہ نے ڈالا، اور اللہ کے حکم سے وہ یہ پھیلا رہے ہیں ایجوکیشن. میں نے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس میں اللہ کا فیکٹر کیا ہے اور ہمیں آسانی کیسے مل رہی ہے. آپ یقین کریں ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے اللہ گائیڈ کرے گا اگر ہم دل سے دعا مانگیں گے. تو 0 to 9 months میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بچے کی پاور ہے، جبکہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ ساری پاورز جو بچے کے اندر ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ میریکل ہے، یہ بچہ ہی اٹ سیلف میریکل ہے. وہ بچے کو بہت فوقیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہی از لائک اے پلانٹ، and the seeds that you are giving, that you do not know what he's going to turn up to, اور you're just there to be an environment for the child. وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں کہ you are there to be like an environment, and you are one of the elements of the environment, and the child is so powerful that he is automatically learning from you, though he is in crisis, though he is in such a big pain. Coming in the world is not easy for that baby. If you ask that baby, the baby would say, I want to go back in my mother's womb because I was very comfortable over there, so I don't want to come outside. I am going to stay inside. But the baby comes out and the baby is in such a great pain. We don't want to bring him in further pain. We want to make his life easy. Let's give him a soothing, comfortable environment to make his environment easy. یہ سارے لیکچرز میں نارملی ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یقین کریں یہ سارے مونٹیسری لیکچرز ہیں جو ہم کالج میں دے رہے ہوتے ہیں. تو اب کیسا انوائرمنٹ بنانا ہے، ڈارک روم کر کے رکھنا ہے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں جائے جو جن سے وہ آلریڈی، جن کی وائسز سے وہ فیملیئر تھا، جو گھر میں تھا. تو میں اور آپ تو ان رشتوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. میں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں پھپھو کے ہاتھ میں دوں گی تو
پھپھو جیسا بن جائے گا، یا چاچو کے ہاتھ میں کیوں نہیں. یہ ساری چیزیں آپ میں کیوں نیگیٹیوٹی آتی ہے؟ آپ کو ان نیگیٹیوٹیز سے نکلنا ہے. آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو اللہ کے حکم سے یہ بننا ہے وہ بنے گا. مجھے نہیں پتا، میں نے تو ایک سیڈ بویا. آپ صرف اپنے ذمہ دار ہیں، آپ کسی کی بھی ذمہ دار نہیں. تو آپ کو گھر کے اندر اگر انوائرمنٹ میں لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کو ٹاکسک لگتے ہیں، جو آپ کو ٹاکسک لگتے ہیں، پہلے آپ کو اپنے دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. تب تو آپ کے اندر سے یہ ایلیمنٹ آپ کے بچے میں جائے گا. تو جب یہ آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کیسا چاہتے ہیں؟ میرا بچہ صابر ہو، میرا بچہ فارگیونگ ہو، میرا بچہ دل میں بغض نہ رکھے، میرا بچہ سب سے مل جل کے رہے. تو یہ تو کوالٹیز پہلے آپ نے شو کرنی ہے نا. تو آپ نے 0 to 9 months میں اس کو اپنا پیارا سا اپنا آپ دینا ہے، اپنے اندر سے ساری برائیاں نکال کے وہ خالص جو آپ ہیں، جو آپ ہیں. صرف آپ کو اللہ کے کلام سے ویسا اپنے آپ کو ریمائنڈرز دے کر اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے. اور جو آپ دے سکتی ہیں بیسٹ، جو آپ جانتی ہیں جانے دیں. ٹھیک ہے، کسی اور کو کاؤنٹ نہ کریں، کسی اور کو نہ جتائیں کہ دیکھو مجھے یہ پتہ چل گیا ہے تو دیکھو تمہاری زبان سے یہ کچھ سیکھے گا. آپ یقین کریں کہ اللہ نے اس کی فلیش لائٹ آن کی ہوئی ہے. جو انوائرمنٹ آپ دے سکتی ہیں اس پہ فوکس کریں، جو ارد گرد ہو رہا ہے، اور اس کے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس کے ذہن میں اچھی ہی بات بیٹھے. تو آپ کا سب سے پہلے سب کچھ اس میں ٹرانسفر ہو جانا ہے. تو وہ جو نیت ہے نا، آپ کی جو دعا ہے وہ تک اس میں ٹرانسفر ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. 0 to 9 months کرائسس آف دا ویننگ 9 to 12 months. یقین کریں بڑا تکلیف دہ مومنٹ ہے، اور ماؤں کے لیے ہے، میں جانتی ہوں، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے کھلانا پلانا، اور اس کھلانے پلانے کے چکر میں مائیں خود عادی ہو جاتی ہیں. ان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. تو ہمیں فوکس کرنا ہے. بہت ساری مائیں موبائل پکڑا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جتنی دیر موبائل دیکھ رہا ہے اتنی دیر میں اس کے جتنے نوالے منہ میں ڈال سکتی ہوں ڈال دوں. نہیں، آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہی از موونگ ٹورڈز انڈیپینڈنس. تو کرائسس آف ویننگ میں آپ اس کو ڈفرینٹ طریقے سے کھانے کے فارمز دیتے ہیں جسے وہ انجوائے کرے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. اس میں وہ سینسیٹیو پیریڈز ہیں جو کہ اس کو وہ ٹچ کرے گا، اس کو 5 سینسز یوز کرے گا، کیونکہ اس میں سینسیٹیو پیریڈ فار ڈیولپنگ سینسز موجود ہے. تو وہ ٹچ کرے گا، فیل کرے گا، منہ میں ڈالے گا. اس کو بالکل ضرورت نہیں موبائل کی. مگر میرے اور آپ کے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ بس پوری پلیٹ ختم ہو جائے، زیادہ سے زیادہ کھا لے. آپ اور میں صرف پیٹ کی غذا پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہیں بھول جاتے ہیں کہ اس کی تو مینٹل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہے اس وقت. تو جو میں موبائل ہاتھ میں پکڑا رہی ہوں اس سے کتنی تیزی سے امپریشنز اس کے مائنڈ میں جا رہے ہیں. تو میں کیا وہ صلاحیت یوز کروں جو اللہ نے اس کو آلریڈی دی ہوئی ہے؟ تو میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں یہاں پہ کہ اللہ نے اس کو آلریڈی 5 سینسز کو یوز کرنے کی سینسیٹیو پیریڈز دیے ہیں. تو اب میں کیا سوچوں گی؟ میں نے وزڈم سے، اللہ کی مدد سے میں نے سوچنا ہے کہ اچھا میں کیا دے سکتی ہوں کچھ اور. تو پھر میں کیا کروں گی کہ جب وہ کھانے کی سٹیج پہ سٹارٹ کرتا ہے تو میں اس کو فروٹس اس طریقے سے کٹ آؤٹ کر کے دوں گی ڈفرینٹ شیپس کا، کیونکہ وہ شیپس سیکھ رہا ہے نا، اور وہ سینسیٹیو پیریڈ فار ڈیولپنگ سینسز میں. تو میں اس کو کلرفل سے کھانے دوں گی اور مشی سے دوں گی. بے شک گندگی کرے کوئی بات نہیں، ایک بڑا سا پلاسٹک بچھا دوں گی، اس پہ بچے کو بٹھاؤں گی جب وہ بیٹھنے والی سٹیج میں ہوگا، اور میں اس کے آگے مختلف قسم کے کھانے رکھوں گی. اسپیشلی جب کہ ہم سارے ایک ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں نا، چاہے ٹیبل پہ چاہے دسترخوان پہ، تو میں کوشش کروں گی کہ اس کے سامنے رکھوں اور وہ مجھے دیکھے گا اور وہ منہ میں لے گا. اب یقین کریں وہ بہت انجوائے کرتا ہے. یہ ویننگ ٹائم پیریڈ انجوائمنٹ بن جاتا ہے، حالانکہ یہ کرائسس ہوتا ہے. اور مدرز بہت کمپلین کرتی ہیں کہ میرا بچہ کھا نہیں رہا. بہت ساری مدرز ٹی وی کے آگے بٹھا دیتی ہیں، اور میں کہتی ہوں بھاگنے دیں، چلنے پھرنے دیں، اور گیم بنا کے کھلائیں کہ او میں یہاں چھپ رہی ہوں، کیا تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ ہائیڈ اینڈ سیک کھیلیں، اور ایک نوالا اس کے منہ میں ڈال دیں. او یہ نوالا آیا، یہ کس کا نوالا ہے؟ مما کا نوالا ہے، او ڈیڈی کا نوالا ہے، او بابا کا نوالا ہے. کچھ کر کے آپ اور میں نے اس کو اسکرین کے آگے نہیں بٹھانا، بلکہ اس کو گیمز کے ذریعے سے
سینسوریل انداز میں کہ میں اس کو چاول دے رہی ہوں، اور میں نے چاول کو ایک چھوٹی سی ٹرے میں رکھ کے دے دیا، بے شک پھیلا کے دے دیا. اب اس میں چیزیں ٹائپ کر رہی ہوں. جو ہم بتاتے ہیں پیرنٹس کو کہ بہت سارے رائس ایک پلیٹ میں رکھ کے آپ اس میں لیٹرز بنائیں، جیسے کھ، جیسے او، یہ وہ لیٹرز ہیں جو کہ ایزیلی آپ ٹریس کر سکتے ہیں فنگر سے. تو آپ نے یہ بنائے لیٹرز. تو آپ سوچیں یہ اس وقت سے فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ لسننگ پہ فوکس کرو، اس کے بچے کی ساؤنڈز پہ فوکس کرو. تو کیا میں اور آپ نہیں دے سکتے؟ کیا میں اس کو بسم اللہ نہیں پڑھا سکتے اس وقت؟ کیا میں اور آپ اس کو یہ ورڈز نہیں دے سکتے؟ آپ یقین کریں، کل ایک چھوٹی سی بچی تھی میرے ساتھ 5 ایئرس کی، اس کے کان سے ایک بالی نہیں نکل رہی تھی، بہت تکلیف دے رہی تھی. تو اس کی مدر نے مجھ سے کہا، وہ میری کزن ہے، تو اس کی مدر نے کہا کہ پلیز اس کے کان سے یہ بالی نکال دیں مجھے. تو اس کو، کیونکہ اس کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ ذرا سے چیختی تھی تو ماں کو ہوتی تھی. تو میں نے کہا بالکل میں نکال دیتی ہوں. تو میں نے اس کے کان سے بالی نکالی. تو وہ میرے لیے مومنٹ تھا اس کو لینگویج دینے کا، کیونکہ وہ سینسیٹیو پیریڈ فار لینگویج سے گزر رہی ہے، میں جانتی ہوں. اور اس کے لیے یہ پین ایک ایکسپیرینس ہے، کیونکہ وہ اسکن سے اپنا سینس کر رہی ہے نا، تکلیف کو سینس کر رہی ہے. تو سینسیٹیو پیریڈ فار ڈیولپنگ سینسز سے بھی گزر رہی ہے. تو میں نے اس مومنٹ کو یوز کیا. میں نے اس کو کہا بیٹا just be quiet and listen to me carefully. Say Bismillah. Say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And you will see there will be no more pain. آپ یقین کریں جتنی دیر اس نے یہ فوکس کیا اور اس نے پڑھا، اس ٹائم میں نے بھی پڑھا اور میں نے دعا کی یا اللہ اس کو بالکل تکلیف نہ ہو اور میرے ہاتھ سے آسانی سے بالی کھل جائے. آپ یقین کریں 3 سیکنڈ لگے اور وہ بالی کھل گئی، اس کو پتہ بھی نہیں چلا، اس کے کان سے نکل گئی اور وہ بہت پیارے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہی تھی. 5 ایئرس کی بچی تھی. تو یہ میرے اور آپ کے مومنٹس ہیں جو ہمیں استعمال کرنے، اور اس مومنٹ میں جس طرح ہم اس کو اللہ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو بار بار کہتی ہوں 0 to 6 ٹائم پیریڈ اللہ سے کنیکٹ کرنے کا ہے، محبت ڈالنے کا. تو یہ ویننگ کا ٹائم پیریڈ تھا جو کہ جس کی میں بات کر رہی تھی، اور اس میں میں نے آپ کو یہ ایک ایکسپیرینس شیئر کیا. تو آپ بھی کھلانے پلانے میں اس مومنٹ کو یوز کر سکتے ہیں، اور پلیز کریں. اب آپ سوچیں اور آپ کریٹو ہوں، آپ پلیز مجھے ٹائپ کر کے لکھ کر ایک ایکٹیویٹی آپ کے لیے آج کی، آپ کس طریقے سے کھانا کھلاتے ہیں بچے کو جب وہ اس ٹائم پیریڈ میں ہوتا ہے 0 to 6 میں، اور آپ کیا اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں، یہ ضرور لکھ کے شیئر کریں. اور پھر میں نیکسٹ سیشن میں آپ سے ضرور اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گی. کرائسس آف اپوزیشن ہے 2 years to 5، 2.5 to 3 years، اسے کہتے ہیں کرائسس آف اپوزیشن. بہت ہی کریٹیکل ایج ہے، اس میں بچہ ہر چیز کو نو نو کر رہا ہوتا ہے، نہیں، نو نو نو. آپ کو مجھے سمجھنا ہے کہ یہ ایک کرائسس کی، اور بہت بہت پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کو تو منع کر دیتا ہے، تو میں کیا کروں. تو اپوزیشن جو میں کہتی ہوں اس کا الٹا کرتا ہے. تو میں جانتی ہوں بالکل یہ بہت ہی تکلیف دہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اس میں آپ نے ایک بڑی پیاری اسٹریٹجی ہے، اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو ضرور کریں کہ ہم 2 choices دیتے ہیں بچوں کو. جیسے اسکول جانا چاہ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں پہننا، آپ نے کپڑا نکالا ہے، تو آپ اللہ سے مدد مانگیں اور پھر بولیں یہ 2 choices ہیں، یہ 2 کپڑے. آپ یقین کریں وہ دونوں میں سے ایک ضرور چوز کر لے گا اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. جب بھی اس کو چوائسیز دیں، 2 choices دیں، وہ ایک چوز کر لے گا، کیونکہ اس میں می کی سٹیج ہے نا. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں یہ می کون ہے، یہ می وہ بچہ ہے جو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. تو یہ می سٹیج ہے، وہ اپنے پہ فوقیت کر رہا ہے، اسے نہیں پتا آپ کیا چاہتے ہیں نا، وہ اپنی چوائسیز چاہتا ہے، وہ چوائسیز بنانا سیکھ رہا ہے نا. اس کی ول ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. کہہ لیں کہ میں اور آپ اختیار رکھتے ہیں، ہمارے میں ایک ول ہے، وہ اس کی ڈیولپ ہو رہی ہے، رائٹ. تو وہ کیا کرے گا، وہ اس طرح سیکھے گا. وہ اس کی عزت بھی ہے نا، لائک وہ اپنے آپ کو بہت فوقیت دے رہا ہے. تو جب آپ 2 چیزیں اس کے سامنے رکھتے ہیں نا، تو وہ حالانکہ چوز آپ نے کی لیکن 2، اور اس کے لیے آسانی کر دی. اب جب ان 2 میں سے وہ نکالتا ہے نا، تو وہ آسانی ہو جاتی ہے آپ کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی، اور وہ خوش ہو جاتا ہے. یہ اس کی اچیومنٹ ہوتی ہے، وہ یہ میں نے پک کیا ہے. اور اس کے لیے آپ تھوڑا سا وارڈروب کو بھی تھوڑا سمپل کریں اس کی، کہ یقین کریں میں تو آسانی کے لیے نا باکسز میں چھوٹے بچوں کے کپڑے رکھوانا پریفر کرواتی ہوں، یا چھوٹے چھوٹے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ڈرور، کیونکہ اسے کھول کے نکالنا پسند کرتے ہیں. تو اگر آپ نے کہیں کبرڈ میں رکھے ہوئے، وہاں سے نکال کے اس ڈرور میں رکھ دیں، اور اس ڈرور میں وہ 2 ہی جوڑے رکھیں.
یا بیڈ پہ لا کے رکھیں تو 2 ہی ہینگرز رکھیں کہ انہی 2 میں سے سلیکٹ کرنا ہے نا، تو آپ کو وہ ایک جنگ بھی نہیں لڑنی پڑے گی، اور ایک بہت پیار کے انداز میں آپ اس کی ڈیسیژن لینے دیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چند پوائنٹس سمجھ میں آئے ہوں میری طرف سے ہی، حالانکہ یہ بہت بڑے بڑے لیکچرز ہیں، ہمیں اس میں بھی ڈیز لگانے پڑتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا سیشن کا ٹائم کم ہوتا ہے، تو جو میں آپ کو تھوڑا بہت آج 3 کرائسس پہ 3 ڈفرینٹ ایجز میں دے سکی ہوں، 0 months 9 to 12 months اینڈ 2.5 to 3 months میں نے آپ کو دیا ہے۔ کچھ سجیشنز ہیں جیسے کہ یا آپ کہہ لیں جو میں نے ابھی آپ کو دی ہیں۔ اب آپ نے اس کو لینا کیسے؟ بٹوین دا ایجز آف 2 and 3 the youngsters wants to be independent and make decisions rather of viewing it as disobedience، کیونکہ آپ تو فوراً ٹیگ کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، بہت ڈس اوبیڈینٹ ہے، یہ مت سمجھیں پلیز، کیونکہ یہ اس میں ایک خاص ٹائم پیریڈ چل رہا ہے۔ A parent who recognizes this period will allow the child some freedom while fostering their independence and self control۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے، ایم اس کا انڈیپینڈنس ہے، تو میں کتنی جلدی اس کو انڈیپینڈنٹ بنا سکتی ہوں کیونکہ چوائس اس کو لینے دے رہی ہوں نا۔ At the stage the child is leaving her infancy behind and moving towards childhood, a developmental crisis, his words and actions are building himself up as an individual and he is learning to trust himself۔ تو وہ کیا ٹرسٹ کر رہا ہے اپنے، ہاؤ از ہی بلڈنگ ٹرسٹ، کہ جب وہ چوز کر لیتا ہے نا تو اس کو اپنے پہ، اپنی پسند پہ ٹرسٹ آ جاتا ہے۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا یہ عمل سیکھنا کتنا ضروری ہے کہ اس کو چوز کرنا ہے، تو تاکہ جب ہم کہتے ہیں نا جب یہ بڑا ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ 2 راستے دے گا، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا، تو اس کو وہ راستہ چوز کرنا ہے، صراط مستقیم پہ رہنا ہے۔ تو اگر اس کو اچھائی کا راستہ چوز کرنا ہے تو کتنی، اگر آپ یہ پیاری بات ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں کہ اللہ نے بھی آپ کو 2 ہی تو چوائسز دی ہیں، مجھے اور آپ کو، کیا اچھائی کا راستہ چوز کرو کہ وہ راستہ جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، کہ وہ راستہ چوز کرو، وہ راستہ چوز کرو جو انعمتا علیہم والوں کا ہے، یا وہ راستہ چوز کرو جس پہ اللہ کا غضب ہے۔ تو یہ ہم کو دے دی چوائس، اور اس چوائس کی ٹریننگ آپ بچپن سے بچے کو کرا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو چوائس کرانا آ گیا ہے بچے کو، تو میں اور آپ کتنا بڑا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں آگے چل کے۔ یہ بچہ انڈائریکٹلی اس کے مائنڈ میں ہم ڈالتے ہیں کہ چوز، یو چوز، انکانشیسلی چوز کر رہا ہے، ابھی تو وہ 2.5 سال کا ہے، انکانشیسلی چوز کر رہا ہے، پھر 3 سال کا ہوگا، کانشیسلی چوز کرنا شروع کر دے گا، پھر اس کی ساری سٹیجز ہے جو ہم آہستہ آہستہ ٹچ کریں گے، رائٹ؟ تو ہم یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری باتیں یا انڈائریکٹ پریپریشن فار سینسٹیو پیریڈ سمجھ آیا ہوگا، اور نیکسٹ اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ ایک مونٹیسری انوائرمنٹ ہے اور ایک ہوم انوائرمنٹ ہے جو میں کمپیئر کرتی ہوں، اس پہ ہماری بات ہوگی کہ کلاس روم میں ہم کیا اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں، اور گھر پہ آپ ان اسٹریٹجیز کو اور اسلامک اپنے گھر کے ماحول کو رکھتے ہوئے، کیونکہ میں ایک اسلامک گھرانے کی بات کر رہی ہوں، تو کیا آپ ایک ماحول کو پریکٹس کر سکتے ہیں، اور مونٹیسری کی کیا پرنسپلز کلاس روم میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں، اس کو تھوڑا ٹچ کروں گی، اور ساتھ ساتھ سینسٹیو پیریڈ کا ٹاپک جاری ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں یہاں پہ میں اس کو اسٹاپ کرتی ہوں، جسٹ گیو می اے سیکنڈ۔ اوکے، آپ پلیز چیٹ میں لکھ کے مجھے بتائیں کہ آپ کو کوئی بھی ایک ٹپ جو آج کی آپ کو یاد رہ گئی ہو۔ یقیناً بہت ساری ٹپس تھیں، لیکن اگر کوئی ایک بھی ٹپ آپ کو یاد رہی ہو تو میرے لیے ایک وہ ہو جائے گا کہ یہ مجھے ان کو سمجھ میں آیا، رائٹ؟ تو پلیز گو ہیڈ، رائٹ ڈاؤن جسٹ ون ٹپ اور ٹیکنیک دیٹ یو لرنڈ ٹوڈے، کوئی بھی جو آپ کو نئی بات لگی ہو اور جو کہ آپ کو پیرنٹنگ میں ہیلپ کرے، پلیز ضرور لکھیں، چیٹ میں لکھ دیں گے تو میں اس کو یہاں پہ ڈسکس کر لوں گی انشاءاللہ۔
Okay.